شوہر کا مقام اللہ تعالیٰ کیسے رکھا، کیا دیا شوہر کو مقام؟ جب شوہر کا مقام عورت نہیں سمجھتی، شوہر کو بھی جیسا کہ لائف پارٹنر سمجھ کے میرے برابر ہیں اگر سمجھ لیتی ہے، یا نہیں تو جہاں بھی شوہر کو مٹھی میں لینا سمجھتی ہے، شوہر کے اوپر حکومت کرنا چاہتی ہے، شوہر کو کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے، وہاں پر فتنے اور فساد برابر ہوں گے۔ اب میں مقام، شوہر کا کیا مقام دیا، یہ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یاد رکھو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سجدہ کرنا چاہے، سجدے کی اجازت مانگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اے معاذ، تم میرے آگے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر اسلام میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا، بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے۔ سجدہ اسلام میں جائز ہے صرف ایک کے لیے، کس کے سامنے سجدہ کر سکتی ہے؟ اس کے بعد اگر جائز ہوتا تو کس کے لیے جائز ہوتا؟ شوہر کے لیے۔ کا مطلب ایک عورت کے نزدیک سب سے بڑا مقام اللہ کے بعد، اگر شادی شدہ ہے تو سب سے بڑا آپ کی نظر میں مقام و مرتبے کے لحاظ سے تمہارا شوہر ہونا چاہیے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو اللہ کے رسول بول دیتے کہ تم جا کے شوہروں کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے شوہر کو بھی سجدہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ شوہر کا۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے رب کو اس وقت تک راضی نہیں کر سکتی، اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ شوہر کے حقوق ادا نہ کرے۔ کیا مقام دیا؟ شوہر کا اگر تم حق ادا نہیں کرے تو تم اللہ کا بھی ادا نہیں کر سکتے حق۔ شوہر کو راضی نہیں کر سکے تو اللہ کو بھی راضی نہیں کر سکتے۔ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو خوب پڑھ لے کہ اللہ کو راضی کر لے رہی، میں سمجھ رہے، لیکن دوسری طرف تمہارا شوہر ناراض ہے تو تم پھر اللہ کو بھی راضی نہیں کرے۔ تم سمجھ رہے نمازیں پڑھ لے کہ ہم اللہ کا تو پورے حقوق ادا کر رہے، نماز روزے سب کر لے رہے، لیکن دوسری طرف تمہارا شوہر ناراض پڑا ہوا ہے، تو یاد رکھو جب تک تمہارا شوہر راضی نہیں ہوگا اللہ بھی تمہاری عبادتوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ شوہر کا مقام ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات، جیسا کہ حدیث سنایا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کی نماز جن کی نماز کندھوں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے، خاص طور سے وہ خواتین جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتی ہیں، وہ ضرور یاد رکھ لے، تمہاری نماز کندھوں کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ دو میں سے ایک بھاگا ہوا غلام جب تک کہ وہ آقا کے پاس واپس نہ آ جائے، اور دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے سوئی ہو۔ شوہر ناراض ہے، چلے گئی میکے میں جھگڑا کر کے، وہ اپنی جگہ بس سجا رہی، شوہر سے جھگڑا کری، شوہر یہاں ناراض ہے، تم نماز پڑھتے بھی رہو، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوگی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ بہترین عورت کون ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہو اور شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو۔ شوہر اگر اس کی ذات میں، اس کے مال میں کسی چیز کو پسند نہیں کرتا تو اس میں اس کی نافرمانی نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر پسند نہیں کر رہا تمہارا ایسے کپڑے پہننا، نہیں پہننا، شوہر ایسے زیور پہننا پسند نہیں کر رہا، نہیں پہننا، ایسا میک اپ کر کے شادی میں چلے جانا شوہر پسند نہیں کر رہا، نہیں کرنا۔ تمہاری ذات اور تمہارے مال میں شوہر جس چیز کو پسند نہیں کر رہا وہ عمل نہیں کرنا، یہ سب سے اچھی عورت کی نشانی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میری ماں بہنیں تھوڑا ذرا غور سے اس بات کو سمجھو۔ آپ غصے میں، جذبات میں بھی برابر ہوں، سیریلوں سے سیکھ کے، فلموں سے سیکھ کے شوہر کو مٹھی میں لے لیں گے، برابر یہ کریں گے، وہ کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ دیکھو جھگڑا کر کے آپ، ضد کر کے آپ اپنی انا کو تو جیت سکتے ہیں لیکن رشتے کو ہار جاتے ہیں۔ اپنے شوہر سے آپ سمجھ رہے کہ ہم جیت جائیں گے جھگڑا کر کے، لیکن اس کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اگر رشتہ بچانا ہے انا چھوڑ دو، اگر انا بچا لینا ہے تو رشتہ چھوڑ دو، دو میں سے کوئی ایک چیز رہ جاتی ہے۔ یہاں پر میاں بیوی کے جھگڑوں میں بڑی اہم بات بول رہا ہوں، یاد رکھو۔ یہ برابری کی چکر میں بہت سارے لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد ہو رہے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ہاں جو حدیث میں بتانے والا تھا وہ یہ ہے، مصنوعی بال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ ایک عورت آئی، دیکھو یہ حدیث سنو جو آئی بروز کی بات میں بولا تھا، ایک عورت کسی بیماری کی وجہ سے اس کے بال گر رہے تھے، اس کے بال جھڑ جا رہے تھے۔ آج بھی بولتے ہیں نا، ہمیشہ بہت زیادہ فکر عورتوں کو، جب بھی دو چار عورتیں بیٹھتی تو سب سے زیادہ بالوں کی فکر ہوتی،
کیا جی اماں کتنے بڑے بال ہے تمہارے، کتنے گھنے بال ہے، کیا تو بھی لگاتے، کون سا شیمپو لگاتے، کون سی مہندی لگاتے، کیا تو بھی لگاتے، بولو ہمارے بالاں گرج جا رہے، کنگھی کرے جب بھی گچھے گچھے چلے جا رہے، کپے کپے چلے جا رہے. بالوں کی فکر ہوتی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیماری کی وجہ سے ایک عورت کے بال گر رہے تھے، جھڑ رہے تھے. اس کی ماں لے کر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کری، اے اللہ کے رسول میری لڑکی کو کسی بیماری کی وجہ سے بال گر جا رہے، یعنی تو وہ خود عورت آ کے سوال کری کیا ہم مصنوعی بال لگا سکتے؟ مصنوعی بال کا مطلب وگ لگانا. اللہ کے رسول سے سوال ہو رہا وگ لگانا جائز ہے کیا؟ شوہر حکم دے رہا بال گر رہے، اچھی نہیں لگ رہی تم بغیر بالوں کے، تو وگ لگا سکتے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وگ لگانا، مصنوعی بال لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے. تمہارا شوہر بھی بول رہا تو تم مصنوعی بال نہیں لگا سکتے. آج تو پورے بڈھیاں ہو جاتے لیکن نہیں، ہمارے بالاں لمبے دکھنا بول کے مارکیٹ میں وگاں خرید لے کے لگا لے کے چلے آتے. کسی کے گھروں میں گئے تو وہ دروازوں پہ لٹک کے چلے تھے، وہ پورے دکھتے ایسا سامنے، کبلے جب لگا لو چلو نکلو، اب ہیروئن دکھنا بازار میں گئے تو میں نعوذ باللہ. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جیسے مصنوعی بال لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح شریعت میں آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے. بڑے بڑے نمازی دیندار اجتماع کرنے والے سب آئی بروز بنا کے بیٹھے، بچیاں خوبصورت اور ہے تجری تھی، اور کیا بیماری کی آئی بروز نہیں لگائے تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ کون سی بیماری بولے تو یہ بیماری ٹی ویوں کی بیماری، سیریلوں کی بیماری، فلموں کی بیماری ہے. آئی بروز نہیں بنائے تو سمجھ میں نہیں آتا. شادی میں دلہنوں کے سب کے آئی بروز بنے ہوئے، حرام ہے، حرام ہے، یاد رکھو. تمہارا شوہر بھی اگر حکم دے رہا آئی بروز بناؤ تو نہیں بنا سکتے آپ، جائز نہیں. سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ میاں بیوی کے حقوق میں پہلا حق غلامی اطاعت کرنا.